کہ آقا کریم علیہ السلام ایک مرتبہ مدینہ طیبہ سے باہر ایک چراگاہ میں تشریف لے کے گئے۔ وہاں پر ایک قافلہ اس نے پڑاؤ کیا ہے اور ان کے پاس بڑے بڑے خوبصورت اونٹ ہیں۔ جب آقا کریم علیہ السلام نے دیکھا تو ان میں سے ایک سرخ رنگ کا اونٹ اللہ کے محبوب علیہ السلام کو پسند آ گیا ہے، اس لیے کہ جو سرخ اونٹ ہے عربوں کو اس کے ساتھ بڑی محبت ہوتی ہے۔ جب آقا کریم علیہ السلام نے دیکھا نا اس سرخ اونٹ کو تو آقا کریم علیہ السلام نے ان قافلہ کے لوگوں سے کہا یہ جو اونٹ ہے یہ آپ مجھے بیچ دیں، میرے ہاتھ فروخت کر دیں۔ ان قافلے والوں نے کہا ٹھیک ہے، ہم آپ کے ہاتھ اس کو بیچ دیتے ہیں۔ جب اونٹ کا سودا ہوا، ریٹ فکس ہوا کہ اتنے کا اونٹ ہے، جب سودا ہو گیا آقا کریم علیہ السلام نے ان قافلے والوں سے فرمایا کہ میں کوئی تجارت کی نیت سے باہر نہیں نکلا تھا، اگر تجارت کی نیت سے نکلا ہوتا تو میرے پاس خریدنے کے لیے قیمت ہوتی، میں تو ویسے ہی نکلا تھا، اس لیے اونٹ کو خرید لیا ہے لیکن اس کی قیمت میرے پاس نہیں، میں واپس جاتا ہوں اونٹ لے کر اور آپ کو جو قیمت ہے وہ بھجوا دیتا ہوں۔ اب دوستان محترم آقا کریم علیہ السلام ان سے اونٹ لے کر مدینہ طیبہ کی طرف روانہ ہو گئے، اور وہ لوگ قافلے والے جہاں تک آقا کریم علیہ السلام کو دیکھ سکتے تھے، جہاں تک ان کی نگاہ کام کرتی تھی، جب آقا کریم علیہ السلام اونٹ لے کر مدینہ طیبہ کی طرف روانہ ہوئے تو وہ حضور علیہ السلام کو مسلسل دیکھ رہے ہیں، تکتے جا رہے ہیں، جہاں تک نگاہ دیکھ سکتی تھی وہ آقا کریم علیہ السلام کو ٹک ٹکی باندھ کر دیکھتے رہے۔ جب آقا کریم علیہ السلام ان کی نگاہوں سے اوجل ہوئے، ان پر سکتہ طاری ہوا، جب سکتے سے باہر نکلے تو دوسروں سے کہنے لگے یار عجیب بات ہے، ہم نے ان کو اونٹ بیچ دیا ہے، ہم ان کو جانتے تک نہیں، اونٹ تو ہم نے بیچ دیا ہے، نہ ہی ان کی کسی نے ضمانت دی ہے، کوئی ضامن بھی نہیں، کوئی جان پہچان بھی نہیں، اونٹ بھی بیچ دیا ہے، اب کیا ہوگا؟ اب ان میں سے ایک کہتا ہے یار جب وہ باتیں کرتے تھے نا تو ایسے لگتا تھا جیسے ان کے منہ مبارک سے پھول جڑ رہے ہوں، کہتا ہے میں تو اسی میں مگن تھا۔ دوسرا کہتا ہے میں ان کی طرف دیکھ رہا تھا، وہ اتنے حسین چہرے والے تھے کہ ان کے حسن کا جو عکس ہے وہ پہاڑوں پر مجھے نظر آ رہا تھا۔ تیسرا کہتا ہے میں نے ان کو اس قدر حسین و جمیل پایا ہے کہ ان جیسا حسین میں نے آج تک کبھی کوئی دیکھا نہیں، یعنی وہ اس قدر حسن مصطفیٰ کے جلووں میں گم ہو گئے تھے۔ اور آقا کریم علیہ السلام ان سے اونٹ لے کر چلے گئے، جب تک نگاہوں سے اوجل نہیں ہوئے انہیں اپنا ہوش ہی نہیں تھا، اس لیے کہ وہ حسن مصطفیٰ کے جلووں میں گم تھے۔ لیکن آپس میں بات کرنے لگے کہ اتنا قیمتی اونٹ ہم نے ان کو دے دیا ہے اور جانتے ہیں نہیں ان کو، ان کا کوئی ضامن بھی نہیں، اب کیا کریں؟ اتنی وہ باتیں کر رہے تھے ابھی کہ اسی قافلے کے سردار کی جو بیوی ہے وہ کہتی ہے خبردار ان کے بارے میں کوئی بات نہ کرے، اس لیے کہ ان کی ضامن میں خود بنتی ہوں، اگر وہ قیمت دینے کے لیے نہیں آتے تو قیمت میں دوں گی، میں ضامن بنتی ہوں۔ اور وہ کیا کہتی ہے اس لیے ضامن بنتی ہوں اس لیے کہ وہ اتنا حسین چہرہ ہے اور ایسا حسین چہرہ کسی جھوٹے کا ہو ہی نہیں سکتا۔
ان کی ضامن میں خود بنتی ہوں۔ جب کچھ وقت گزرا ہے، مدینہ طیبہ سے کچھ لوگ آئے ہیں، ان کے پاس اونٹ کی قیمت ہے۔ جب وہ قافلے والوں کے پاس آئے، پوچھا قافلے والے کون ہیں جن سے اونٹ خریدا گیا ہے؟ انہوں نے کہا ہم ہیں۔ اونٹ کی قیمت ان کو دی اور ساتھ آقا کریم علیہ السلام نے کچھ کھجوریں بطور تحفہ بھیجی تھی۔ جب اونٹ کی قیمت ان کو دینے لگے تو انہوں نے کہا، جب اونٹ کی قیمت دی اور کھجوریں دی تو ساتھ کہنے لگے وہ ہمارے نبی ہیں جنہوں نے آپ لوگوں سے اونٹ کو خریدا ہے۔ اب آقا کریم علیہ السلام کا حسن تو وہ پہلے ہی دیکھ چکے تھے، اور جہاں پر حسن ہو وہاں پر محبت بھی ہوتی ہے۔ ان کی طبیعت کا رجحان اور میلان تو پہلے ہی اللہ کے محبوب کی طرف ہو چکا تھا۔ جب قیمت دینے لگے تو ساتھ کہنے لگے کہ آپ ہمیں اونٹ کی قیمت نہ دیں، اس لیے کہ اس محبوب کا حسن دیکھ کر اس کی بارگاہ میں ہم خود بک چکے ہیں۔ انہوں نے تو ہم سے اونٹ نہیں خریدا، ہم سے ہمارا دل و جان سب کچھ خرید لیا ہے، اس لیے ہمیں بھی اپنے ساتھ لے کے چلیں۔ وہ سارا قافلہ وہاں سے چلا ہے مدینہ طیبہ، اور آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہو کر اس سارے قافلے نے جو اسلام ہے اس کو قبول کر لیا ہے۔ تو دوستان محترم، وہ اتنے حسین و جمیل محبوب کہ جب ان کو غیر مسلم دیکھتے ہیں تو وہ بھی اس حسن میں اتنی لذت اور کشش ہے کہ دیکھ کر وہ بھی کلمہ پڑھنے کے لیے مجبور ہو جاتے ہیں۔ تو دوستان محترم، اگر محبت کا معیار حسن ہو کہ جہاں پر حسن ہو وہاں پر محبت ہوتی ہے، تو اس کائنات میں حضور علیہ السلام جیسا حسین کوئی نہیں ہے۔